جمعہ کے متعلق بے شمار احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو ملتی ہے، یہاں تک کہ جمعہ کی عظمت کو لوگوں میں ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکمل سورہ جمعہ کے نام سے قرآن میں نازل فرما دیا۔ یہی بات ختم نہیں ہوتی جمعہ کی فضیلتوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن اپنے صحابہ اکرام کو حکم فرماتے کہ غسل کرو، ہو سکے تو نیا لباس پہنو، یا پھر گھر میں جو لباس سب سے بہتر ہے وہ پہنو، اور نماز جمعہ کے لیے مسجدوں کا رخ کرو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن یوں تو مسلمانوں کو ہر نماز کا اہتمام دل و جان سے کرنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن خاص الخاص اہتمام کیا جائے، یہ حضور کی تعلیمات سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید بھی اس تعلق سے اللہ پاک سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب آواز دینے والا جمعہ کی نماز کے لیے آواز دے، یعنی جب جمعہ کی اذان ہو، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، اللہ کے ذکر کی طرف تڑپ سے بھاگو، اور مزید آگے ارشاد فرما رہا ہے اپنی خرید و فروخت روک دو، تجارت روک دو، کاروبار چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان سب چیزوں سے اللہ کا ذکر بہتر ہے۔ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا، آنے کا نہیں، چلنے کا نہیں، دوڑنے کا، لپکنے کا۔ تو یعنی ہمارے اندر جستجو پیدا کی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں، ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ کا ذکر کی طرف ہمارا رجحان رہے۔ لیکن جمعہ کے دن خاص الخاص اہتمام، جمعہ کے غسل کی ہم پر جو اہمیت وارد کی گئی ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب اذان دی جاتی تو صحابہ اکرام اپنے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں زیادہ تر کام ہاتھ سے ہوتا تھا، مشینوں سے نہیں ہوتا تھا، تو کافی صحابہ اکرام مشقت و محنت کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے محنت کریں گے تو آدمی کو پسینہ تو آئے گا۔ تو صحابہ اکرام نماز کے لیے جب دوڑ کے آ جاتے تھے مسجدوں میں، خاص طور پہ جمعہ کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی زیادہ نفاست پسند اور پاکی کو پسند فرماتے تھے۔
اور اسی کا حکم ہم کو بھی ارشاد فرمایا کہ تم صاف ستھرے رہو کہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. اور مزید ارشاد فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی اگر آدمی اپنے آپ کو صاف رکھنا سیکھ جائے تو وہ آدھا مومن ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین دیکھیے کہ حضور نے کبھی کسی کے زبان سے نہیں، اپنی زبان سے کسی کو نہیں کہا کہ تیرے جسم سے بدبو آ رہی ہے. کبھی کسی سے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا جسم پسینے میں تر ہے، بلکہ حضور کی شان یہ رہی کہ حضور نے اجتماعی طور پہ اپنے خطبے میں ارشاد فرما دیا کہ تم جمعہ کے دن جب نماز کا اہتمام کرنے کے لیے آؤ تو غسل کر کے آؤ. اجتماعی طور پہ ارشاد فرما دیا تاکہ کسی کا پرٹیکولر شخصیت کا دل نہ دکھے. سب پر حضور نے غسل کو وارد فرما دیا. حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے کون واقف نہیں، حنفی حضرات کے ہاں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کے پاس جمعہ کا غسل سنت ہے، یعنی جان بوجھ کر کسی سنت کا ترک کرنا، چھوڑ دینا گناہ ہے. اور میں آپ کو عرض کروں، امام شافعی کے پاس یعنی شافعی مسلک کے پاس جمعہ کا غسل سنت نہیں واجب ہے. واجب یعنی فرض کے قریب. ان کے ہاں، ان کے مسلک میں، شافعی حضرات کے پاس کوئی شخص اگر جمعہ کا غسل نہیں کرتا ہے، واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کا غسل نہیں کر کے نماز کو آ جاتا ہے، وہ باطہارت ہے، باوضو ہے، اس کے باوجود جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا ہے، تو امام شافعی کے متعلق اس کی نماز جمعہ ہی ادا نہیں ہوئی. امام شافعی کے پاس تو اتنی سختی ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جمعہ کا غسل کرنا سنت ہے. اگر کوئی نماز جمعہ کے لیے غسل کر کے آ جائے تو پھر سنت کا بھی ثواب ہے، جمعہ بھی قبول ہے. اگر کوئی غسل نہ کرے، الیاذ باللہ کوئی ایسا شخص تو نہیں میں نے آج تک دیکھا جو بغیر غسل کیے نماز جمعہ کے لیے آ جائے. ہر مسلمان بیسیکلی خواہ وہ کتنا ہی لا علم ہو، وہ برابر غسل کرے گا اور نماز جمعہ کے لیے اپنی حاضری کو یقینی بنائے گا. لیکن اگر یہ احناف کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جمعہ کا غسل اگر کوئی شخص نہ کرے تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن اس کی نماز جمعہ ادا ہو جائے گی. نماز جمعہ تو ادا ہو جائے گی لیکن وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ سنت کا ترک کرنا بھی گناہ تسلیم کیا جاتا ہے. تو لہٰذا جمعہ کے دن یوں تو صاف صفائی کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا، یہ اسلام کے بیسک فنڈامنٹلز ہیں. اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا، لباس، اپنا بدن جسم صاف رکھنا، خاص طور پہ شرمگاہوں کو اپنی پاک و صاف رکھنا، اور اپنے انڈر آرمز کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا، اپنے دانتوں کو، اپنی زبان کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا، آنکھوں کو، بالوں کو، سر کے، یعنی کل ملا کے پورے بدن کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا، یہ اسلام کا بیسک فنڈامنٹل ہے. ایسا نہیں کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، ایک بال ادھر مڑ رہا ہے، ایک ادھر مڑ رہا ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کے بال تھوڑے سے سخت تھے، ان کو شوق تھا بال بڑھانے کا، لیکن بال ان کے سخت تھے، تو بال ان کے اس طرح سے مڑ جاتے تھے. ہماری زبان میں آپ سے کہوں تو گھنگرو بال تھے، اور بیچارے ان بالوں
کو چھپانے کے لیے کڑک ٹوپی پہنتے تھے سر پہ نماز کی، لیکن ٹوپی بھی پہننے کے بعد اس کے جو بارڈرز ہے وہاں سے بال جو ہے سب مڑ کے اوپر آ جاتے ہیں، اور دیکھنے والوں کے لیے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بال کیوں بڑھا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے سنت ہے۔ میں نے کہا زلفیں رکھنا سنت ہے، اس طرح کے بال بڑھانا سنت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور پاک، یوں تو کائنات کے سب سے حسین ترین ہستی کا نام محمد رسول اللہ۔ حضور جس طرح اپنے آپ کو سنوارتے تھے اچھے ہی نظر آتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم بال بڑے کریں تو اچھے لگیں، یا پھر چھوٹے رکھیں تو اچھے لگیں گے، اینک لگائیں گے تو اچھے لگیں گے، نہیں لگائیں گے تو اچھے لگیں گے، یہ کپڑے پہنیں تو اچھے لگیں گے، وہ پہنیں گے تو اچھے لگیں گے۔ یہ ہمارے لیے ہے، حضور کے لیے یہ نہیں تھا۔ حضور پاک اگر صرف ایک چادر اوڑھ کے آ جاتے تو دیکھنے والے حسن دیکھ کے رشک کرتے تھے۔ لباس پہننا تو دور کی بات، اگر سرکار ایک چادر لپٹ کے بھی آ جاتے تھے تو ان کے حسن کو دیکھ کے لوگ رشک کرتے تھے۔ ان کی زلفیں، ان کا چہرہ، ان کی داڑھی، ان کے چشمان اقدس، حضور کے معصوم لب اور آپ کے دندان مبارک، کیا کہنے حضور کے حسن مبارک کے۔ کائنات میں ایسا نہ کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سنتوں پہ عمل ضرور کریں، اچھی بات ہے، لیکن سنت پہ عمل کرنے کا مطلب بدصورت دکھنا نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات تھوڑی توجہ کریں تو میں آپ سے عرض کروں، اسلامی لباس ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں پہ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ کرتا پیجامہ پہنو، کہیں پہ بھی حدیث میں نہیں۔ لیکن جو شخص کرتا پیجامہ پہنتا ہے فوراً ہم تصور کر لیتے ہیں کہ یہ اسلامی لباس ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ایسا لباس پہنو جس سے تمہاری جسامت، یعنی تمہارے بدن کا جو شیپ ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ دوسروں کو نظر نہ آئے۔ یہ اسلامی لباس ہے۔ خواہ کوئی بھی لباس ہو سکتا ہے، جبہ ہو سکتا ہے، کرتا پاجامہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی لباس ہو سکتا ہے۔ ہاں، جو لباس انگریزوں نے نکالا، جینس ٹی شرٹ، سوٹ، کوٹ پینٹ، ان چیزوں سے آدمی یا عورت دونوں کی جسامت ظاہر ہوتی ہے، تو یہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلامی اسکالر ہو اور سوٹ پہنے، کوٹ پینٹ پہنے، تو پھر وہ یہودی اسکالر ہو سکتا ہے، اسلامی اسکالر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسلامی لباس جسامت، جسم کی چھپانے کا نام ہے، کہ آپ کی باڈی کا جو شیپ ہے وہ کسی کو بھی نظر نہ آئے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم گناہوں سے پاک رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت کے لیے بنایا، عورتوں کو مردوں کے لیے بنایا، لیکن حلال طریقے سے۔ کوئی غیر محرم عورت اگر کسی مرد کو تنگ لباس میں دیکھ لے تو اس کا جی للچاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جسامت کو ظاہر مت کرو۔ اسی طرح کوئی عورت اگر تنگ لباس پہن لیتی ہے تو مرد حضرات کا اس کو دیکھ کے جی للچاتا ہے۔ اسی لیے منع فرما دیا گیا کہ تنگ لباس مت پہنو۔ دونوں کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے، دونوں کے لیے تنگ لباس پہننا حرام ہے، منع فرما دیا گیا۔ اس سے زنا کا پہلو نکل جاتا ہے، گناہ کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ مرد اگر عورت کو، غیر محرم عورت کو
پہلی مرتبہ دیکھ لیتا ہے غلطی سے تو وہ نگاہ غفلت ہے، وہ معاف ہے۔ اپنی نگاہ کو ہٹا لیتا ہے اس نیت سے کہ یہ حرام ہے، تو پھر اس کو اس کی نگاہ کی حفاظت کے بدلے میں ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اگر مسلسل دیکھتا رہے کسی نامحرم عورت کو تو پھر وہ مسلسل دیکھنا حرام کاری میں شمار کر دیا جائے گا۔ علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ اس حرام کاری کو آنکھوں کا زنا کہا جاتا ہے۔ پہلی نگاہ غفلت سے اگر پڑ جائے تو فوراً نگاہ کو ہٹا لینا چاہیے۔ اسی طرح عورت پہ بھی یہی چیز وارد ہوتی ہے کہ وہ کسی غیر محرم شخص کو دیکھ لے تو وہ اپنی نگاہ کو پھیر لے۔ سیم چیز عورت پہ بھی اپلائی ہوتی ہے۔ پردے کا اسلام نے خاص خیال اسی لیے رکھا، آواز غیر محرم کی سننے سے بھی منع فرمایا گیا کہ تم غیر محرم کی آواز بھی نہ سنو، کیونکہ مرد کی آواز میں اللہ نے بھاری پن رکھا، وزن مرد کی آواز میں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے اٹریکٹیو رکھی کہ مرد کی جو آواز میں بھاری پن ہے یہ عورت کو بھاتا ہے، اور عورت کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے بھاری پن کو نہیں رکھا، نزاکت کو رکھا، یہ مرد کو بھاتا ہے۔ اسی لیے غیر محرم کی آواز بھی سننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جب ہم غیر محرم کی آواز سنیں گے تو پھر زنا کی راہیں ہموار ہوں گی، ہم اٹریکٹ ہوں گے غیر محرم کی طرف۔ پہلے کی خواتین، ہماری دادیاں، نانیاں، آپ یقین جانیں اپنے دامادوں سے بھی وہ ان کے سامنے آنے سے پرہیز کرتی تھی۔ بڑے حضرات جانتے ہیں کہ میں کوئی ہوا میں نہیں چھوڑ رہا۔ میرے خود کی دادی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، میرے والد مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ جب میرے بڑے پھوپھا یعنی میری بڑی پھوپھو کے شوہر جب گھر تشریف لاتے تھے تو میری دادی جو ہے چولہے کے اندر چلے جاتے تھے، میرے والد اور میرے چاچا ایک پردہ پکڑ لیتے، وہ اندر سے منہ میں پلو ڈال کے اپنے داماد سے کلام کرتی تھی، یعنی اپنی آواز بھی داماد کو سننے کے لیے، وہ سنانے کے لیے حیا آتی تھی ان کو۔ تو پہلے کی خواتین میں اتنی حیا تھی، اتنا پردہ تھا، اتنا تقویٰ تھا، پہلے کے مردوں میں بھی تقویٰ تھا، حیا تھی، تو ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے کیسے نہیں آ سکتے؟ اور جن گھروں میں بے پردگی ہو، ماڈرنزم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، دولت کے نام پر، اور یقین جانیں اسلام کہیں نہ کہیں مجھے باقی نظر آتا ہے تو غریبوں کے پاس نظر آتا ہے، امیروں کے پاس اسلام مجھے نظر نہیں آیا۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں بہت سی ایسی فنکشنز میں، دعوتوں میں گیا ہوں جہاں امیر لوگ پتہ نہیں کس چیز کا گھمنڈ ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو گھمنڈ جیسی ناپاک چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خواتین اور مرد یکساں ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تو ناچ گانے میں بھی وہ ایک ساتھ ناچ لیتے ہیں اور ویڈیوز بنا کے آج کل ڈالنے کا ٹرینڈ چل گیا ہے سوشل میڈیا پر۔ تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس سے مسلمانوں کو خاص طور پہ بچنا چاہیے، خاص طور پہ بچنا چاہیے۔ اور دیکھیے زیادہ تر بے حیائی کی طرف اگر کوئی قوم توجہ دیتی ہے تو وہ مسلمان ہیں، مسلمان ہی بے حیائی کی طرف توجہ دیتے ہیں۔
جبکہ مسلمانوں سے زیادہ، اسلام سے زیادہ باپردہ مذہب دوسرا کوئی نہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک فکر کی بات ہے، ایک بہت بڑا شرم کا پہلو ہے کہ حیا اور پردہ ہماری قوم سے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شادیوں کا معاملہ ہے، اب پرسوں 14 تاریخ کو پوری دنیا میں یوم عاشقہ منایا گیا، ویلنٹائنس ڈے کے نام پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے نوجوانوں کو میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، اتفاق سے میں ایک میت سے ہو کے سکندرآباد سے واپس نامپلی کی طرف جا رہا تھا، تو بیچ میں جو ٹینک بند کا جو برج ہے، وہاں پہ ہماری گورنمنٹ نے رینوویشن کا کام کیا، بہت ہی خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے اس جگہ کو۔ تو وہاں میں نے دیکھا اور دیکھ کر میرے جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ نوجوان بچیاں، نوجوان بچے، اور یقین جانیے مشرکین اور کافرین کی تعداد کم ہے، مسلمانوں کی زیادہ ہے۔ اور مجھے حیرت ہے ان ماں باپ پر جنہوں نے ان بچوں کی فکر چھوڑ دی۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ نے اجازت کیسے دے دی۔ کوئی پانی کے کنارے کھڑے ہو کے سیلفی لے رہا ہے، اور کوئی جو ہے آئس کریم کھاتے ہوئے مزے، ان کو دنیا کی فکر نہیں، کون دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا، روڈ پہ سرے عام پبلکلی۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ان سب چیزوں کے عوض میں، ان سب چیزوں کے بدلے میں ہمارے اوپر اگر زلزلے وارد نہیں ہوں گے، اگر اللہ کا عذاب وارد نہیں ہوگا، تو کیا وارد ہوگا؟ رحمت نازل ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی کو ٹارگٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن ایک فکر میرے اندر جاگی جب میں نے دیکھا۔ ہوا یہ تھا کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ایک معصوم لڑکی انتقال کر گئی، تو اس معصوم بچی کے لیے دعا کر کے اس کی تدفین و تکفین کے معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچا کے ہم واپس ہو رہے تھے۔ دل و دماغ میں وہی چیز چل رہی تھی کہ بچی 2 مہینے کی بچی ہے، اللہ ماں باپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی والد یا والدہ ماں باپ کے سامنے ان کے بچوں کا انتقال ہونا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو جن کے بچے انتقال کر گئے ہیں، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بہت بڑا سانحہ ہے کہ بچوں کے سامنے کم عمری میں ان کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جانا بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی والدین کی مغفرت فرمائے، اور یتیموں کو اللہ پاک جو ہے ان کی زندگی آسان فرمائے۔ بہرحال تو واپسی میں جو مناظر دیکھنے کو ملے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ شہر حیدرآباد میں مجھے ان تمام چیزوں کی توقع نہیں تھی جو ہو رہے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے سنایا کہ آپ کا گزر اگر جوبلی ہلز کی طرف سے ہو جائے تو رات کے 12 بجے کے بعد وہاں کا ماحول بھی دیکھ آئیے گا۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا ہی کافی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، سوشل میڈیا ہم کو بتا دے گا کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کتنی بے حیائیاں ہمارے پاس۔ مرد کو عورت کے لیے حلال کیا گیا اگر اس سے نکاح، عورت کو مرد کے لیے حلال کیا گیا۔ شرم کی بات ہے کہ مرد مرد سے شادی کر رہا ہے اور عورت عورت سے شادی کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے
تلنگانہ میں بھی یہ واقعات ہوئے، آپ حضرات جانتے ہیں، اور میں غیر مسلمین کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، وہ کچھ بھی کریں، وہ قوم نہ خدا کو ماننے والی، نہ قرآن کو ماننے والی، نہ رسول کو ماننے والی قوم، وہ کچھ بھی کرے، ٹھیک ہے، ہم اللہ کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے، احادیث کے ماننے والے، سنتوں پہ عمل کرنے والے، ان لوگوں کو کیا نہیں پتا تھا کہ مرد کی شادی مرد سے حرام ہے؟ شادی تو شادی ہے، تعلق بھی حرام ہے. یہ سب معاملات چل رہے ہیں، عورت کی عورت سے شادی ہو رہی ہے، اور حیرت یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دے دی. حیرت کی بات ہے، بڑے حیرت کی بات ہے. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. دنیا کس طرف جا رہی ہے میرے تو سمجھ کے باہر ہے. میں تو ایک ہی بات عرض کروں گا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، لیکن معاف کیجئے، ہم تیزی سے ترقی نہیں کر رہے ہیں، ہم تیزی سے اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ہم بہت تیزی سے اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. جب تک قیامت نازل نہیں کر دی جاتی تب تک کی نسلوں کی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایمان اور اسلام ہماری نسلوں میں اللہ منتقل فرمائے. یقین جانیے کہ کچھ واقعات ایسے دیکھنے کو آ رہے ہیں نیوز چینلز پر. اب آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، نہیں ہم اس سے نکاح کر لیں گے تو پھر ایک بندھن میں باندھے جائیں گے، ذمہ داری ہو جائے گی بیوی بچوں کی، ایک نئی ٹینشن کیوں پالنا، لہذا لیو ان ریلیشن الیاذ باللہ. جن کو معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم ہے ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ لیو ان ریلیشن جو ہے یہ ایک ایسی ناپاک نحوست کا نام ہے جس میں مرد اور عورت میاں بیوی کی طرح بغیر نکاح کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ اکبر. اس کو لیو ان ریلیشن کہتے ہیں. سوچئے اس دوران اگر ان کو بچہ ہو جائے تو وہ بچہ حرام کا تولد ہوا. قیامت کے دن تک اب اس بچے سے جو نسل جنم لے گی اس کا کیا؟ تو اس میں ہماری بھی قوم ملوث ہے. لیو ان ریلیشن، جو لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ اپنے آپ کو مان کر معاشرے سے الگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک نئی دنیا اپنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، وہ لوگ زیادہ اس چیز کی طرف مائل مجھے نظر آئے. اللہ تعالیٰ نے سب سے رشتہ داروں میں، گھر والوں میں مل کے رہنے میں خیر و برکت کو رکھا ہے. آدمی جتنا تنہا ہوگا اتنا مایوس ہوگا. اب آج کل کا ٹرینڈ ہے شادی ہوتے ہی نا اتفاقیاں شروع ہو جاتے ہیں ہمارے گھروں میں. بیوی شوہر کو لے کر ہمیں نہیں رہتی، اپنا الگ رہیں گے. ہو رہا نا، کتنے گھروں میں ہو رہا، سب کے پاس ہے تقریباً. اسلام اجازت دیتا ہے اس بات کی، اسلام نہیں روکتا. اگر آپ کی بیوی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کو اس کو الگ رکھیں تو ٹھیک ہے، وہ نہیں رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے حقوق بھی تو ہیں، اس کا بھی تو ایک اپنا ماننا ہے، اس کا بھی تو ایک اپنی خواہشات ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہی لڑکی، وہی عورت، وہی دلہن اگر اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھ کر ان کے ساتھ زندگی گزار لیتی ہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ جیتے جی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر لیتی ہے اور قیامت کے دن اللہ پاک اس کو جنتوں میں داخل فرمائے گا. اجازت تو ہے الگ رہنے کی، لیکن اگر وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے کر ان کی خدمت، ماں باپ کی خدمت اولاد پہ فرض ہے، ساس سسر کی خدمت بہو پہ فرض نہیں، بیٹوں پہ فرض ہے. بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں اپنے باپ کا خیال رکھیں،
بہو کے لیے نہیں ہے، لیکن بہو اپنے ساس اور سسرے کو اپنے ماں باپ سمجھ کے خدمت کر لیتی ہے تو پھر اللہ اس کے رسول کی نظر میں وہ بلند ہو جاتی ہے، آخرت کو وہ اپنی بنا لیتی ہے۔ پھر جب اس کا وقت آتا ہے، جب وہ بوڑھی ہوتی ہے، جب اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو اللہ اس کی بہو کے ذریعے پھر اس کی خدمت کو اللہ پاک انجام دینے لگاتے ہیں۔ یہ ایک سائیکل ہے۔ بہرحال میں بات جمعہ پہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے سورہ جمعہ میں کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے، 2 اذانیں ہوتی نا، اذان جمعہ کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں، تو پہلی اذان کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، لپکو، اپنی خرید و فروخت اور تجارت کو چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی تیاری شب جمعہ سے کیا کرو، یعنی جمعرات کے دن سے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، صبح اٹھ کے جو ہے نا، بیٹا جو ہے حمام میں ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا، والد صاحب اٹھ لے رہے باہر، ارے نکل میں آ، میرے کو بھی نہانا ہے۔ کیا تو بھی کر رہا ہے، اتنی دیر کھٹکے مار مار کے والد صاحب کا بی پی ہائی ہو جاتا، ہوتا نا اکثر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی تیاری شب جمعہ سے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کی تیاری کرنا ہے، استری کرنا ہے، صاف کرنا ہے، دھونا ہے، تو ایک دن پہلے کر لو، سب کچھ ریڈی کر لو، صبح میں اٹھنا ہے، غسل کرنا ہے، پہن کے نکل جانا ہے۔ استری کو لائن لگی ہوئی ہے گھر میں، پورے لڑ لے رہے ہیں، میں پہلے، تو پہلے، میری نماز چھوٹ رہی، تیری نماز چھوٹ رہی۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلا، مسجد کے کمیٹی والے دیکھے بھائیاں لڑ لے رہے ہیں گھروں میں، باوا بیٹے لڑ لے رہے ہیں، کیا کریں گے، ٹائم بڑھا دیں گے نماز کا۔ ایک مسجد والے 1:30 بجے رکھے، ایک مسجد والے 1:45 کو رکھے، ایک مسجد والے 2 بجے رکھے، ایک مسجد والے 2:30 بجے رکھے۔ ایک ہی نماز الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ مساجد میں کیوں ہو رہی ہے پتہ ہے؟ تاکہ گھروں میں باپ بیٹوں کی لڑائی نہ ہو، بھائی بھائی میں لڑائی نہ ہو۔ اس وجہ سے ایک ہی نماز کو الگ الگ جگہ پہ الگ الگ وقتوں پہ تعین کیا گیا ہے، یہ خیال رکھا گیا۔ اسلام خیال رکھنے کا نام ہے، اسلام احساس کرنے کا نام ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیوں؟ اللہ آپ کی نماز گھر میں آپ پڑھ لیتے تو بھی قبول فرما لیتا، اللہ کو کیا کمی ہے؟ گھر میں آپ مصلی بچھائے، پاک صاف ہو کے وضو کر کے پاک صاف جگہ مصلی بچھائے، قبلہ رخ ہوئے، نماز پڑھیں گے تو قبول ہوگی نماز۔ مسجد میں آ کے پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب کیوں؟ پھر جماعت میں شامل ہو کے باجماعت پڑھنے سے جماعت کا الگ سے ثواب کیوں رکھا گیا؟ وہ اس لیے رکھا گیا کہ ہم سب ایک ساتھ آئیں اور ایک دوسرے کا خیال بھی کریں، ایک دوسرے کا احساس بھی کریں۔ لباس دیکھ کے ہم کو اندازہ ہو جاتا، آدمی کا چہرہ دیکھ کے سمجھ میں آتا انہیں پریشان ہے، نہیں، آدمی کا لباس دیکھ کے سمجھ میں آتا کہ بھائی آج انہیں صاف لباس نہیں پہنا، ہمیشہ اچھا لباس پہنتا، ہو سکتا کچھ پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ ارے اس کے بال بہت بڑھ گئے، داڑھی ٹیڑھی بنگی ہو گئی، اس کی کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، یہ اپنے بال بھی نہیں کٹوا رہا، کیا معاملہ ہے؟ تو انسان کو احساس کی بنیاد پہ اشرف المخلوقات بنایا گیا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم احساس کریں اپنے بھائی کا، خواہ وہ آپ کو پہچانتا نہیں پہچانتا، یہ بات کی بات، مسلمان بھائی ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے۔ اگر مسلمان ہے، پریشان ہے، تو اللہ کی خاطر اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ اپنے بھائی کی آپ فریاد رسی کریں، پوچھیں۔ اسی کے ساتھ میں ایک آخری بات عرض کر کے اپنی باتوں کو سمیٹ لوں۔ حضرت علی کے زمانے میں بہت سے ایسے گھر تھے مسلمانوں کے جہاں چولہے نہیں جلتے تھے، غریبی تھی،
تو حضرت علی نے ایک ٹیم کی تشکیل فرمائی تھی، ایک ٹیم بنائی تھی، ایک کمیٹی بنائی تھی کہ جاؤ دیکھو کن کن گھروں میں چولہے نہیں جل رہے۔ خلیفہ وقت کا یہ فریضہ ہے جس کو حضرت علی نے بخوبی انجام دیا، اور وہ ٹیم کا کام یہی تھا کہ جانا، گھر گھر جانا، سروے کرنا، کس کے گھر میں چولہا جلا، کس کے گھر میں نہیں جلا۔ جن گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اناج کو لے کر، کھجور لے کر، زیتون کے پھلوں کو لے کر، یا زیتون کا جو بھی ان کے پاس ہوتا، پوٹلیاں بناتے تھے، گھر کے ہوادانوں میں سے گھر میں ڈال دیتے تھے۔ جن گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا ان گھروں میں جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اناج ڈال کے آتے تھے۔ آج یہ سنت ہمارے پاس کیوں نہیں ہے بھائی؟ آج یہ احساس ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہارے دسترخوان پر ایک نعمت کے بجائے دوسری نعمت بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور کا رزق ہے جو تمہارے دسترخوان پہ آ گیا۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس کو تلاش کر کے وہ رزق پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسلام احساس کا نام ہے، احساس کا نام ہے۔ اگر احساس نہیں ہے تو ہمارے اندر، پھر ہم اپنے ایمان کی تلاشی لیں، اپنے وجدان کی تلاشی لیں۔ احساس بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے ایریے میں دیکھنا ہم کون یتیم ہے، کون غریب ہے، کس کے گھر میں کیا چل رہا، کون مستحق ہے۔ ہمارے خاندان میں ہم دیکھنا کہ ہمارے خاندان میں کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے۔ آپ اپنے گھر کا حساب کر کے دیکھیے، ماہانہ کتنا اخراجات ہوتے، کتنے ایکسپنسز ہوتے۔ نہیں، کرانے کے اتنے ہزار، لائٹ کے بل کے اتنے 100، اتنے ہزار، نل کا بل اتنا، گاڑی کے پیٹرول کا خرچہ اتنا، گھر کا کرایہ اتنا۔ آپ اپنے گھر کا حساب ڈال کے دیکھیں اور پھر اس بیوہ کے گھر کا حساب ڈال کے دیکھیں۔ آپ کے گھر میں اور بیوہ کے گھر میں ممبرز کا فرق ہے تو پھر ممبرز کو کیلکولیٹ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو ماہانہ جو ہو سکے اناج ڈلوائیں، کسی کو بتائے بغیر، کسی کو بولے بغیر، صرف آپ کو معلوم ہونا، اللہ کو معلوم رہنا۔ بس یہ چیز جب ہماری قوم کے اندر آئے گی نا، یقین جانیے ہمارے بچوں کی زبان پہ اسلام ہوگا۔ دین احساس کا نام ہے، دین احساس کا نام ہے۔ اگر ہمارے اندر احساس مر گیا سمجھو دین مر گیا، اگر ہمارے اندر احساس جاگ گیا سمجھو دین جاگ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اختصار کے ساتھ سنت ادا فرمائے۔